السلام علیکم ناظرین، عید کے پروگرام میں خصوصی طور پر ہم مختلف اہم پرسنالٹیز کے ساتھ عید گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے عید کی یادیں ان کی شیئر کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ عید کے دن کیسے عید کا دن گزارتے ہیں۔ تو آج ہم سرگودا کی بڑی اہم پرسنالٹی، سیاست کا ایک بڑا نام اور وہ بیریئرز کو توڑنے والی سیاستدان جو کہ ایک عرصے سے ہم سنتے آتے تھے کہ خواتین کے لیے بڑا مشکل ہے کسی بھی جگہ پر آنا، اس پوزیشن پہ آئی، نہ صرف بلکہ اس پوزیشن کو انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایک خاتون ہو کر وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی اہم سیاستدان سرگودا کی تاریخ کی، جنہوں نے سرگودا کے لیے بہت سارے ڈیولپمنٹ پیکیجز دیے 2013 کے الیکشن کے بعد، الیکٹ ہونے کے بعد۔ نادیہ عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر نازیہ عزیز صاحبہ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ نظر آتی ہے۔ عید کے دن ہم ان سے ملے ہیں۔ نادیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کو ہماری طرف سے، روہی کی طرف سے، تمام فیملی کی طرف سے عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی، آپ سب کو بھی میری طرف سے عید مبارک، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے میرے پاس اور عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ قربانی اور خاتون ہو کے پھر سیاستدان ہو کے یہ دونوں کام بڑے مشکل ہوتے ہوں گے عید والے دن؟ عید والے دن ڈیفینیٹلی جی، سب سے پہلے تو ہم لوگ قربانی فرسٹ ڈے ہی نارملی کر لیا کرتے ہیں، اور کل پھر قربانی کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا سٹارٹ ہوا تو وہ رات گیر تک جاری رہا۔ تو آج کا دن اپنی فیملی کے لیے رکھا تھا کہ آج کا دن اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں گے۔ تو یہ تو روٹین کا حصہ ہے کہ عید اس طرح ہی ہماری گزرا کرتی ہے۔ جو چھوٹی عید ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی اور مصروفیات ہوتی ہیں، بڑی عید کی تھوڑی سی اور مصروفیات ہوتی ہیں، تو الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے۔ کیسے آئی آپ سیاست میں؟ آپ کے والد صاحب اوبویسلی ایک بڑا نام سیاست کا، ایک وزن اور حجم رکھنے والی سیاست دان کے طور پر ہمیشہ لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور آج تک یاد کر رہے ہیں۔ اوبویسلی انہیں 1 سال بھی ہو گیا، تو آج اگر ان کی بات کی جائے تو آپ کیا والد صاحب سے انسپائر ہو کے آئی یا انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کس طریقے سے سیاست میں آ گئی؟ یہ تو بڑا مشکل سٹیپ تھا، جب خواتین کا سنتے بھی نہیں تھے اس وقت آپ ایم پی اے بن گئے۔ مجھے ماشاءاللہ سیاست میں 19 سال ہو گئے، اور یہ میرا چوتھا الیکشن تھا 2018 والا۔ اور والد صاحب ہمیشہ سے ہی ان کا ہم 4 بہنیں، بھائی میرا 1 ہے، تو والد صاحب نے ہمیشہ بہنوں کو بہت پیار سے اور اعتماد دیا ان کو، اور ہم ماشاءاللہ ہم میں سے 3 بہنیں ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو ابو جو تھے وہ ہمیشہ انکریج کرتے تھے، ہر فیلڈ میں انہوں نے انکریج کیا۔ تو پالیٹکس میں بھی اس طرح سے آئی کہ 2002 میں ابو جو تھے وہ بی اے نہیں تھے، تو بی اے کی چونکہ شرط آ گئی تو پھر مجھے فیملی میں انہوں نے بٹھا کے سب سے پوچھا کہ کون انٹرسٹیڈ ہے، تو میں نے کہا جی میں بالکل تیار ہوں۔ تو اس طرح سے پھر سیاست میں آغاز ہو گیا۔ تو چونکہ وہ میرے ساتھ تھے اور ہر لمحہ بلمحہ انہوں نے میری رہنمائی بھی کی، اور تو الحمدللہ 4 الیکشنز لڑے ہیں، 2 جیتے ہیں، اور 2 لاسٹ الیکشن میں بہت تھوڑے مارجن سے لوز کر گئی تھی۔ الحمدللہ سیاست میں اچھا نام کمایا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرے والدین کی رہنمائی اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ آج میرے والد صاحب کو 1 سال ہو گیا، پچھلی عید والے دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ملک عزیز اللہ ایک بڑا نام ہے سیاست کا، تو ان سے انسپائر ہو کے آپ سیاست میں آئیں اوبویسلی، تو ان سے کیا سیکھا؟ وہ ایک چیز جس سے آپ نے کہا کہ نہیں میں نے آنا ہے اور انہوں نے آپ کو سمجھایا جس سے؟ پالیٹکس میں میں نے، میرا خیال ہے میں جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنی فیملی میں پالیٹکس دیکھی ہے۔ کبھی چھوٹا الیکشن ہو رہا ہے، کبھی بڑے الیکشنز ہو رہے ہیں، کبھی ایم پی اے والا الیکشن ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں تو ہم اپنی بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، اور ابو کا الیکشن لڑتے تھے، ہم باہر ان کے لیے ووٹ مانگنے جاتے تھے۔ بالکل، میں ان کی پولنگ ایجنٹ بہت دفعہ رہی ہوں، تو یہ چیزیں تو ہماری چلتی نہیں، اور ڈیفینیٹلی میری باقی بہنوں میں سے مجھے زیادہ شوق تھا۔ سب سے اچھا پولنگ ایجنٹ جو تھا گھر میں وہ کون تھا؟ میں ہی تھی میں ہی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ پتہ شوق تھا، شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے شوق تھا، اور باقی میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہوں نے بھی مجھے میں یہ چیز دیکھی کہ اس کو شوق ہے، تو وہ پھر مجھے آگے لے کے آئے۔ تو وہ شوق آپ سمجھتی ہیں کہ خدمت میں بدلا، اور جو وہ جنون تھا، پیشن تھا، لوگوں تک آپ پہنچانے میں کامیاب رہیں جو وعدے کیے؟
میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی سیاست کے ساتھ انصاف کیا اور کوشش کی انصاف کرنے کی. اور میرا پروفیشن بائی پروفیشن ڈاکٹر ہونا اور یہ سیاست دان ہونا ایک ہی اس کا ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو دونوں فیلڈز میں الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ سرگودا کے لوگوں نے میرے سے بہت پیار کیا ہے. میں یہ تو آپ سے کوشچن بعد میں کروں گا آگے جا کے کہ کس طریقے سے آپ نے پروفیشن اور سیاست کو بیلنس کیا. تو ابھی یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کر دیا، اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ سرگودا والوں کو آپ نے دیے اور آج وہ پروجیکٹ خود بول رہے ہیں؟ آئی تھنک پچھلے دنوں آپ سے ہی شاید ملاقات بھی ہوئی. واٹر سپلائی کا پروجیکٹ جو تھا فاروق کلونی مراد آباد، اور اس کے ساتھ جو مہلکہ آبادیوں کا پروجیکٹ تھا شروع کیا تھا ہم نے 2016 میں، تو وہ مکمل آج ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی فنڈز کی جو پوزیشن ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ میں، وہ قسطوں میں فنڈز آتے ہیں، اکٹھے فنڈز نہیں ملتے. تو ڈیفینیٹلی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 3-4 سال 5 سال لے جاتا ہے کمپلیشن ہونے میں. تو میں نے فوکس کیا تھا واٹر سپلائی پروجیکٹس کے اوپر اور مین روڈز کے پروجیکٹس کے اوپر. تو وہ الحمدللہ میرا جو پرانا حلقہ ہے، میں نے ہمیشہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا اس سے پہلے. یہ میرا فرسٹ ایم این اے کا الیکشن تھا 2018 میں. تو آپ میرے پرانے حلقے میں اگر آپ سرگودا وزٹ کرتے ہوں تو ریلوے لائن سے اس سائڈ پہ میرا پرانا حلقہ ہے اور ریلوے لائن سے اس سائڈ پہ نیا حلقہ ہے. تو آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہوگا. بالکل. میں احمد علی دریشک صاحب ہیں جو چیئرمین پنجاب ریونیو بھی ہیں، سردار عثمان بزدار جو سی ایم پنجاب ہے ان کے ساتھ کا حلقہ ہے ان کے ساتھ ایک وزٹ کر رہا تھا کوئی سلمان میں. تو ان کا محسن کی جو پانی کے پروجیکٹس ہیں نا، وہ یہ سوچ کے میں نے لگائے ہیں کہ پانی بیسک نیسیسری ہے، اور اللہ پاک بھی اپنی مخلوق تک صاف پانی دینے والے کو شاید بخش دے. تو یہ پانی کا جو پروجیکٹس تھے آپ نے جو بہت ضروری سرگودا میں، تو کیا اس کے پیچھے یہ بھی تھنکنگ تھی آپ کی کہ اللہ کو بھی راضی کرنا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو سب سے پہلے ہے. دیکھیں بندے تو شاید کسی سے بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتے، 100% تو آپ لوگوں کو راضی کر ہی نہیں سکتے. رب راضی ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں تو اس کے بیچ میں ہی آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو پھر آپ کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں. تو واٹر سپلائی پروجیکٹس میں نے نیو سیٹلر ٹاؤن میں واٹر سپلائی دی ہے، ڈی بلاک میں دی ہے، ملتا آباد میں دی ہے، چونا بٹیا میں دی ہے، فاروق کلونی مراد آباد اسے نام موجود تھے، 49 ٹیل کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اس کو دیے. تو اب اس مشن کو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ایم پی ہیں، جو منسٹر ہیں، وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اب ہم جو 2-4 علاقے رہ گئے تھے اس میں واٹر سپلائی کا پروجیکٹس جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کا جلد ہی انوگریشن بھی سٹارٹ ہوگا. ابھی آپ پارلیمنٹرین نہیں ہیں، لیکن لوگ آ کے آپ کو جب کہتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا پانی ہم تک پہنچ گیا ہے، کیسے دلی سکون ہوتا ہے؟ بالکل ملتا ہے. دیکھیں سیاست دان کی جو ایک ہوتی ہے نا سکون ہوتا ہے، وہ ان کو لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے جو ان کو وہ جو سکون دے رہی ہوتی ہے. تو میرے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ اکثر آ کے مجھے اس بات پہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں آپ کی بہت یاد آتی ہے اور ہمیں آپ کو بہت مس کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اب میں پارلیمنٹیرین تو نہیں ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی نہیں دے سکتے. ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس کے فلو ہے کہ جب آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو فنڈز ملتے ہیں، جب آپ ہار جاتے ہیں اور یہاں ہارے جو اپوزیشن پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے. تو اس حلقے کے لوگ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لگنے چاہیے؟ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں سرگودا میں اگر آپ کو موقع؟ سرگودا میں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جو ہمارا شہر کا جو اندرونی شہر کا علاقہ ہے، جو اس سے پہلے میرا حلقہ نہیں تھا، وہ بہت ڈپرائیوڈ ہے. وہاں پہ تو بیسک نیسیسٹیز آپ جا کے مجاہد کالونی، گل والا اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں ان کو جا کے کبھی اگر آپ دیکھیں تو آپ خود سوچیں گے کہ وہاں کے لوگ رہ کیسے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت سارا کام ہونے والا ہے. سیوریج سسٹم نہیں ہے، واٹر سپلائی تو بالکل نہیں ہے وہاں پہ، سڑکیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس علاقے میں اگر ڈیولپمنٹ ہو تو فوکس کریں تو اس کو ہونا چاہیے. اور اب عثمان بزدار صاحب نے بہت مین روڈ وہاں کی دی ہے جو گل والا سے سٹارٹ ہوگی اور کوٹ فری تک آ کے ختم ہوگی. تو یہ بہت مین پروجیکٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو ایٹ لیسٹ لوگوں کا گزرنے کا راستہ بہتر ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب لیکن اسٹل وہاں پہ بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 19 سال ہو گئے آپ کو سیاست میں،
تو یعنی سیاست آپ نے 19 سال سے ہی شروع کی یا شروع سے سیاست دان تھی یا ایم پی اے بننے کے بعد سیاست سمجھی یا آج بھی سیاست آپ کے سمجھتے ہیں مجھے اتنی نہیں آتی یا باقی سیکھی میں نے؟ سیاست تو آپ ہر وقت سیکھتے ہیں، غلطیاں بھی آپ کرتے ہو اور آپ ان سے سیکھتے بھی بہت زیادہ ہو. میں ایز اے ڈاکٹر یہاں پہ سرگودا میں سرو کر رہی تھی جب میں نے پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، تو آئی تھنک آئی واز لائک 27 ایئرز اولڈ، اور میں اس وقت سرگودا کے ایک بڑا اچھا ہاسپٹل ہے ہلال امر، وہاں پہ کو مجھے سال ہو گیا تھا، 1 سال سے میں وہاں پہ پریکٹس کر رہی تھی. تو مجھے ایز اے ڈاکٹر ہونے کا بھی مجھے یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ایج ہوا جب میں پالیٹکس میں آئی. فادر کی تو مجھے رہنمائی تھی، ان کی گرپ تھی حلقے کے اندر، لیکن ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا ایز اے پولیٹیشین. اور مجھے اس بات پہ ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں سرگودا کی پہلی خاتون پارلیمنٹیرین ہوں. بالکل، اس پہ ہی میں بات کروں گا. ہم نے اکثر دیکھا بہت سارے پارلیمنٹیرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیا یہ پروفیشن ایسا ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اور لوگ ڈاکٹر کو ایک مسیحا بھی سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر ہونے کا پروفیشنل بائی پروفیشنل اور سیاستدان ہونا، کیا یہ ایک جیسے پروفیشن ہے؟ اسی کے اوپر بات کریں گے، کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کی بڑی اہم شخصیت ڈاکٹر نازیہ عزیز صاحبہ. ان سے پوچھیں گے کہ اس جو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اور سیاستدان کیا ایک ہی پروفیشن ہے؟ دونوں کا جذبہ خدمت ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر نازیہ عزیز صاحبہ کے پاس، جو کہ 2 دفعہ سرگودا سے ایم پی اے رہی ہیں اور انہوں نے بہت سارا کام کروایا. بریک پر جانے سے پہلے میں سوال کر رہا تھا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹیرین اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں بائی پروفیشن اور پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ نے کہا ملا. تو کیا یہ اتنا بڑا پروفیشن ہے ڈاکٹر کا کہ لوگ اس کو خدمت گزار سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ کوئی بھی تکلیف میں ہوتا ہے اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، تو سیاست اور ڈاکٹری دونوں کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، دونوں کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس جب خواتین آتی ہیں اور وہ پین میں ہوتی ہیں اور تکلیف میں ہوتی ہیں، جب وہ تکلیف ان کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو دعائیں ملتی ہیں وہ شاید دعائیں مجھے سیاست میں اتنی نہیں ملتی جتنی مجھے وہاں پہ وہ ملتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید وہ جو جذبہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے اندر خدمت کا، وہ آپ کو پالیٹکس میں بھی لے آتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اسمبلی میں تعلیم کی شرط لاگو ہوئی تھی، تو بی اے کی شرط جو لاگو ہوئی تھی، تو اس میں ہماری 2002 کی جو پنجاب اسمبلی ہے، ہم وہاں پہ 29 ڈاکٹر تھے. پنجاب اسمبلی 29 ڈاکٹر تھے، اس میں سے بہت سارے پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی تھے، بہت سارے نہیں بھی تھے، لیکن بہت سارے پریکٹسنگ ڈاکٹرز بھی تھے. اور ابھی بھی بہت سارے ڈاکٹرز موجود ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں. صحت جو ہے وہ ڈاکٹر، ہاں، وہ ابھی بھی پریکٹس کرتی ہیں، وہ ابھی بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پریکٹس کریں. جو ہماری منسٹر صاحب ہیں، میں ان کی تو ہے، شاید میں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ان کی بڑی ان کی فین رہی ہوں. تو وہ تو بہت بولڈ خاتون ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ڈیڈیکیشن سے اور وہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے کووڈ کے لیے کام کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت بیمار تھیں. تو میں اس چیز کو شاید عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب آپ کیمیو تھراپی اور ریڈیو تھراپی آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ کے لیے 2 دن کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیسے سنبھال لیتی ہیں ایک خاتون ہو کے؟ گائنیکولوجسٹ بھی ہیں، اپنا پروفیشن بھی دیکھنا ہے، سیاست بھی دیکھنی ہے، عید کے دن لوگ بھی باہر بیٹھے ہوں گے، ان کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کے لیے کھانے بھی بنانے ہیں، قربانی کا گوشت بھی سنبھالنا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. کیسے کر لیتے ہوں؟ لیکن یہ تو ٹائم مینجمنٹ تو ہر خاتون کے اندر ہوتی ہے. خاتون خانہ بھی ٹائم مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی ہم نے گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی دیکھنے ہیں، باقی اپنے پروفیشن بھی دیکھنا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہاں، ورنہ یہ ڈیفینیٹلی اتنے کام اکٹھے کرنے ممکن نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں پریکٹس بھی اپنی کرتی ہوں اور اچھی پریکٹس ہے، اور سیاست بھی کر رہی ہوں الحمدللہ. اور بچپن کی بات کر لیتے ہیں. عید کا دن اور بچپن، کون سی یادیں ایسی ہیں جو ابھی بھی میموری میں؟ اکثر عید کا دن ہم سوچ رہے ہیں والدہ والد، کون سا کھانا، کون سے بہن بھائیوں کے ساتھ کون سے کپڑوں کو پہننا، تو اس طرح کی باتیں. عید والا دن جو ہوتا تھا وہ تو ہمارے لیے، وہ بچوں کے لیے نا، وہ آج بھی شاید نئے کپڑے پہننا، مہندی، چوڑیاں، عید کی رات کو، چاند رات کو جانا،
تو وہ یادیں ہیں جو شاید اب ہم اپنے بچوں میں نا مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں آج کل کے بچوں میں. ٹھیک ہے, قربانی کے جانور کو دھونا, قربانی کے جانور کو لے کے پھرنا اور ان کے ساتھ تصویریں بنانا, اور تو یہ جو چیزیں یہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ یادیں ہی ہیں. اور ہمارے زمانے میں تو ہمیں شاید عیدی ملا کرتی تھی 50 روپے اور 100 روپیہ, تو وہ 50 اور 100 روپے بھی بڑے وہ قیمتی لگتے تھے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے وہ چیزیں. وہ شاید ان پیسوں میں برکت تھی, وہ پیسے ختم نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, آپ اتنے بہن بھائی تھے, اور کھانے کا شوقین کون تھا سب بہن بھائیوں میں زیادہ؟ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے. بھائی میرا سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. کھانے کی شوقین مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے دیکھ کے لگا ہوگا کہ میں ہی شوقین تھی. پکانے کی شوقین میں اتنی نہیں ہوں جتنا کھانے کی شوقین. تو پکاتا کون تھا سب سے اچھا بہنوں میں؟ میری جو ایک میری سے بڑی سسٹر ہے وہ بہت اچھا پکا لیتی ہیں. اچھا. امی بہت اچھا پکاتی تھیں. اور کون سی ایسی ڈش تھی جو آپ لوگ عید کے دن خاص طور پر؟ بریانی, کباب. ٹھیک ہے. جو چپلی کباب. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں. تو کچن میں والدہ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی آپ؟ میں ہمیشہ نا وہ کچن سے دور رہنے والی خاتون ہوں. پکا لیتی ہوں, بہت اچھا بھی پکا لیتی ہوں, لیکن کون سا بہن شوق سے پکانے والی نہیں. کون سا بہن بھائی ایسا تھا جو والدہ کے ساتھ؟ بڑی دونوں بہنیں میری جو تھی نا, وہ میرا تیسرا نمبر ہے, جو میرے سے دونوں بڑی تھی, وہ ہمیشہ امی کے ساتھ لگ کے تو وہ پکا رہی ہوتی تھی, سرو کر رہی ہوتی تھی. تو میں تو وہ تھی کہ جو کھانے والوں میں سب سے آگے تھی. اچھا, اور عیدی لینے والوں میں بھی سب سے آگے. زیادہ آپ کو ملتے کس بہن بھائی کو ملتے تھے عیدی زیادہ؟ میرا خیال ہے ساروں کے پیسے میرے بھائی کو چھوڑنے چلے, بھائی کو زیادہ مل جاتے ساروں کے پیسے اینڈ پہ میرے پاس جاتے. وہ کیشیئر آپ ہوتے تھے؟ کیشیئر میں ہوتی. ٹھیک ہے. والد صاحب کے نزدیک کون تھا زیادہ بہن بھائیوں میں سے, اور والدہ کے نزدیک کون تھا؟ آئی تھنک والد کے نزدیک میں بہت زیادہ تھی. والدہ کے نزدیک بھی تھی, لیکن والد کے میں بہت قریب تھی. تو وہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرے گھر آتے تھے. ہمارے گھر اکٹھے ہیں, ایک ساتھ جڑے ہوئے گھر ہیں, بہت سارے ہم فیملی کے گھر اکٹھے ہیں. تو ابو سب سے پہلے اٹھ کے میرے پاس آیا کرتے تھے, اور صبح نیوز پیپر ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نیوز پیپر کے اوپر نشان لگے ہوتے تھے کہ بیٹا یہ والی خبریں امپورٹنٹ ہیں, یہ پڑھ لو. اور پھر یہ پوچھنا کہ کل آپ نے کیا کیا اور آج آپ کا کیا پلان ہے. تو وہ ساری چیزیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے. کبھی جو سیاسی گیدرنگ ہوتی تھی یا پارٹی کی کبھی میٹنگ ہوتی تھی, موقع ملتا تھا والد صاحب کے ساتھ جانے, کیونکہ اتنی ٹریننگ آپ کو دے رہے تھے؟ ہاں, مجھے یاد ہے میں نے جب پہلا جلسہ کیا نا 2002 میں. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے, اور وہ آپ پالیٹکس میں اس سے پہلے پولنگ ایجنٹ وغیرہ یا الیکشن ابو کے لیے ووٹ مانگنا یا کمپین کرنا, وہ تو ہم کرتے تھے, لیکن کبھی تقریریں نہیں کی تھی میں نے. تو جب میں نے پہلی تقریر کی, مجھے آج بھی یاد ہے, شربت چوک میں ہمارا جلسہ تھا. تو جب میں نے پہلی سپیچ کی تو میں جب گھر آ کے تو سو گئی. ابو والد صاحب میرے سے بعد آئے, تو جب میں سوئی ہوئی تھی تو ابو میرے ماتھا چوم رہے تھے کہ تم نے اتنی اچھی سپیچ کی ہے کہ آج میرا دل خوش ہو گیا, میرا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. والد کے لیے بڑی خوشی نہیں سکتا. اچھا, اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا. وہ مجھے کہتے کہ اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, شربت چوک وہ مقام تھا جب فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ نے آگے جا کے سیاست میں آنا. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کی بھی آپ سینگیٹ کی ممبر رہیں, تو کون سے ایسے فیصلے تھے آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹی کے لیے ایک تو بڑی اچھی چیز تھی کہ یونیورسٹی یہاں پہ آ گئی, اور اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں جو سمجھتے ہیں آپ آج سرگودا والوں میں؟ میرا خیال ہے کچھ چیزیں بہت اچھی وہاں پہ ہمارے سرگودا یونیورسٹی جو ہے سرگودا کو بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سرگودا کی جتنی ترقی ہوئی ہے وہ سرگودا یونیورسٹی کے آنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا شہر ایکسپینڈ بھی ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ترقی بھی ہوئی ہے. تو سرگودا یونیورسٹی میں ایز اے ممبر آف سنڈیکیٹ بہت سارے ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جو بچوں کے ایشوز تھے, جو ٹیچرز کے ایشوز تھے, جو ایون کیمپسز کے ایشوز تھے, تو ان کو ہائی لائٹ کیا, تو جو ایڈریس بھی ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن تھی. اور مجھے اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ میں جب سنڈیکیٹ میں جاتی تھی تو میں بہت تیاری کر کے جاتی تھی. نارملی جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے یا کچھ اس طرح سے. تو میں نے ہمیشہ وہ جو بائی لاز تھے وہ لے کے پڑھتی تھی اور اس کے مطابق تیاری کر کے جاتی تھی کہ آج کون سا ایجنڈا ڈسکس ہونا ہے اور اس ایجنڈے پہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور مجھے کیا بولنا چاہیے. وہ آئیڈیاز آپ کے تھے, اورنج لگانا, پاک فضائیہ کے کچھ لوگوں کے اس کو پروموٹ کرنا, تو یہ آئیڈیاز کیسے جنریٹ ہوئے تھے؟
یہ ہمارا ایک بورڈ تھا جی، ہم اچھا، بیٹھ کے وہاں پہ ڈسکس وہ کرتے سارے تھے کہ مل کے ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ایچ اے میرا لگایا ہوا پودا ہے ٹھیک ہے، اور اس پہ بڑی محنت کی، بلکہ اس کے جو بائی لاز ہم نے خود بیٹھ کے بنائے ٹھیک ہے. تھے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت وہ خوشی اسٹارٹنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، خوشی ہوتی اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب اب بڑا اہم سوال، ایز اے مدر آپ کے بچے، آپ ایز اے بیوی، آپ کا شوہر، جب آپ سیاست میں آتی ہیں اور ایک پروفیشن بھی آپ کے ساتھ ہے تو ٹائم بڑا مشکل سے ملتا ہوگا اولاد کو بھی، اوبیسلی شوہر کو بھی، کبھی شکوے شکایتیں ہوتی رہتی ہیں؟ شکایت بھی ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں. جو میری 2 بیٹیاں ہیں، اچھا. بڑی بیٹی میری ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہے اور چھوٹی بیٹی میری جو ہے وہ 9th میں ہے. تو وہ اکثر مجھے یہ کہتی ہیں کہ جو ہے آپ تو جب ہم چھوٹے تھے تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی نانوں کے پاس، تو اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی گلے شکوے بچوں کے ہوتے ہیں، آپ اتنا ٹائم ان کو نہیں دے سکتے جتنا ان کو چاہیے. مطلب یہ وہ سیکریفائزز ہیں جو کہ آپ سیاست میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہسبینڈ کی کوآپریشن کے بغیر تو آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہاتھ رہا؟ بالکل، ان کا پورا کانفیڈینس رہا. ان کو پتا تھا کہ رات کو اگر 3 بجے تک باہر ہے تو کسی وجہ سے باہر ہے، کسی کام سے باہر ہے. تو ڈیفینیٹلی کبھی لاہور بھی جانا پڑتا اچانک تو ساتھ جاتے. ہاں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی. فیملی کی بات ہو رہی ہے، کچھ فیملی ممبر سے بھی پوچھیں گے اور کچھ ہلکا کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح کی ایز اے سیاستدان یا پھر وہ ایز اے مدر یا رشتہ داروں کے حوالے سے کس طریقے سے وہ مینج کر رہی ہیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد اور زیادہ باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج عید اسپیشل پروگرام میں ڈاکٹر نازیہ عزیز صاحبہ سے، جو کہ 2 دفعہ MP بھی رہی ہیں اور شہر کے اندر بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے ان کے آج بھی مختلف لوگ تعریف کرتے ہیں. اور عید کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو بچپن کیسے گزرا یہ بتا رہی تھی. اس وقت کچھ بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، بچپن کی بات کی آپ نے، تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ میچور ہوتی رہتی ہیں. بطور والدہ عید کیسی، بطور سیاستدان کیسی، اور بچپن کی کیسی، اگر ان تینوں چیزوں کو کمپیریزن کیا جائے؟ بچپن کی عید کا تو ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو مزہ اور جو رونق جو تھی بچپن کی عیدوں میں تھی، ڈیفینیٹلی وہ اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بحیثیت والدہ تو بچے بھی تو بتا سکتے ہیں کہ میں نے ان کی عیدیں کیسی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اگر جو بچوں کی خواہش کے مطابق ان کی ڈریسنگ بھی ہو اور ان کی خواہش کے مطابق ہی گھر میں کھانا بھی پک رہا ہو، تو وہ تو ڈیفینیٹلی کوشش کی ہے. تو بحیثیت سیاستدان ایک دن میں نے ہمیشہ، جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے وہ جو پولیٹیکل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور سیکنڈ ڈے میں نے اپنی فیملی کے لیے رکھا ہوتا ہے. تھرڈ ڈے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ مصروفیات بھی اتنی نہیں رہتی، کم ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی دوبارہ پالیٹکس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو عیدی لینے میں تو ماشاءاللہ آپ سب سے آگے تھے، دینے میں کیسی ہیں آپ؟ وہ تو آپ کو میرے بھتیجے بیٹھے ہیں، یہ بھی بتائیں گے. خود بھی بتا دیں کیونکہ ان سے پہلے خود بتا دیں. ہمیشہ بچوں کو عید جو ہے وہ ہمیشہ بچوں کو سب سے پہلے عید میرا خیال ہے میرے سے ہی ملتی ہے. اچھا، یہ چھوٹی بیٹی ہے آپ کی؟ یہ میری چھوٹی. اچھا، مجھے پروگرام سے جانے سے پہلے بڑا سرپرائز ہوا کہ پہلے الیکشن پہ آپ کی جو بڑی بیٹی تھی اس کی عمر 1 سال تھی، اور یہ جو آپ کی بیٹی ہے یہ دوسرے الیکشن پہ یہ میری بیٹی جو تھی یہ 3 منتھس کی 3 منتھس کی تھی. اور جب میں نے سیکنڈ الیکشن 2008 کا الیکشن جو ہے کانٹیسٹ کیا تو شی واز لائک 3 منتھس اولڈ. بہت بڑی سیکریفائزز ہوتی ہیں واقعی میں، سیاستدان کی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی بیٹی کا تعارف کروائیں، پھر ہم ان سے بیٹا اپنا نام بتائیں پہلے مجھے. اچھا، ماہم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسی عید گزری آپ کی؟ بہت اچھی گزری. اچھا، مما کے بارے میں بتائیں. مما کیسی ہیں؟ ٹائم دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں مجھے شکوہ رہتا ہے بچوں کا کہ ٹائم نہیں دیتی ہیں، بہت کم. نہیں وہ ٹائم دیتی ہیں. اچھا، ٹائم دیتی ہیں. اچھا، تو مما کی کوئی اچھی بات بتائیں ہمیں. کھانا اچھا بناتی ہیں، سیر پہ لے کے جاتی ہیں، کون سی اچھی بات ہے مما کی؟ ماما پاستا بہت اچھا بناتی ہیں. پاستا؟ واہ بھائی واہ. اچھا، تو کیسی عید گزری آج کی بہت اچھی گزری تھی. اچھا، کتنی عیدیں ملی؟ سچی بتانی ہے. ابھی نہیں ملی ہے.
اچھا آپ صحیح ہے, آپ بینک بنی ہوئی ہیں بچوں کا, ہے نا, ٹھیک ہے. تو چھوٹی عید کی چلیں بات کر لیتے ہیں, اس وقت کتنی بنی؟ وہ بھی مما کے پاس ہے. اچھا وہ کوئی حساب, ٹھیک ہے. تو کیا کھانے میں پسند کرتے ہیں آپ لوگ عید والے دن خاص طور پہ؟ عید والے میں بریانی اچھی بناتی ہیں, ہاں جی. ٹھیک ہے. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ میں 9th میں ہوں. کیا بنیں گی آپ بڑی ہو کے؟ میں بزنس کرنا چاہتی ہوں. مما جیسی؟ اچھا بزنس کرنا اچھا بزنس کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, بزنس کریں گی. ہاں جی. بابا سے زیادہ اٹیچ ہے ماما سے؟ ماما سے. مما سے, اچھا. یہ ساتھ کون بیٹھا جی, ہمیں اس کا بھی تعارف کروائیں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ سلطان علی. سلطان علی. کیا لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ میری پھپھو ہیں. پھپھو ہیں, آج پھپھو کو ملنے آئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th میں پڑھتے ہیں. تو پھپھو کی اچھی بات بتائیں کوئی. ہمیں اکٹھے سیر پہ لے کے جاتی ہیں. اچھا, خود ڈرائیو بھی خود کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, آپ ڈرائیونگ نہیں آتی؟ یہ مائک دیں جی, یہ دیکھیں جی, پاکستان کی پہلی پولیٹیشین ہوں گی جو ڈرائیو نہیں کر سکتی. ڈرائیونگ نہیں آتی اچھا, مجھے. میں بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل آپریشن کر لیتی ہوں, اچھا, لیکن مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈر لگتا. تو وہ وجہ کیا؟ پتہ نہیں, شاید شروع دن سے جب میں نے سیکھی تو میں نے کوئی 2-4 جگہ پہ مار دی گاڑی, اس کے بعد میں نے گاڑی نہیں چلائی. اچھا, میں نے نہیں چلائی اس کے بعد. آئی تھنک شروع میں جب سیکھی, آئی تھنک 90s کی بات ہے, 93-94 میں. والد صاحب نے سکھائی؟ نہیں, مجھے ڈرائیور نے سکھائی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں نے اس کے بعد 2-4 دفعہ مار دی تو پھر حوصلہ میں نے اس نہیں کے بعد ہوا نہیں اس کے بیٹھی. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی سے میں کسی کو مجھے ہٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجھے کہ میرے سے کسی کو ہٹ نہ ہو جائے. لوگوں مجھے کے اس لیے چیز کا خوف ہے. سڑکیں بنانے والے پولیٹیشین جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر رہے میرے خیال ہیں. یہ واحد کام ہے جو مجھے نہیں آتا. اچھا, تو پھر آپ اسمبلی جاتی ہوں گی, اس وقت تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ڈرائیور. اچھا, وہ ڈرائیور کس بغیر آپ نے؟ وہ اس میں بھی ایک اپنا مزہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ ڈرائیور کو کہ میں نے فلانی جگہ جانا ہے, اور میرے ڈرائیور بڑے پرانے ڈرائیورز ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلانے بندے کے گھر جانا ہے, اور اس کے بعد میں اپنے موبائل پہ لگ جاتی ہوں, تو وہ پھر وہاں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, وہ آپ اور کام بھی کر سکتے ہیں اس میں نا, ٹھیک ہے. تو سلطان مجھے اور بتائیے گا, پھپھو سب سے اچھی چیز کون سی پکاتی ہیں, اور کیا گھر پہ کوکنگ بھی کرتی ہیں؟ جی, پھپھو کوکنگ کرتی ہیں, پاستا اور ہانڈی بناتی ہیں. اچھا, ہانڈی بھی کھائی ہوئی ہے. آج کیا بنایا عید کے دن؟ آج بریانی بہت اچھا بناتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, تو عیدی ملتی ہے پھپھو سے؟ ہاں جی. کتنی ملی عیدی؟ بتا دو, کانفیڈینشیل نہیں ہے. 5,000. واہ بھائی واہ. تو پھر کیا پلاننگ ہے عید پہ کرنے کی؟ کہاں جانا ہے؟ یہ بھیرے والے انٹرچینج پہ جاتے ہیں, وہاں تو بہت سارے برگر اور پیزا. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی یہاں کی بڑی اچھی اسپاٹ ہے. مائک دیں, یہ ویسے کریڈٹ گوز ٹو آپ کی پچھلی پارٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اور لیکن جس کا اچھے کریڈٹس ہوں ان کو دینے چاہیے. جی دینے چاہیے. اور یہ ایک اچھا اسپاٹ ہے کہ جب کبھی دل چاہتا ہے تو ڈرائیونگ بھی ہو جاتی ہے, اور بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے, اور آپ اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں. اور سرگودا والوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ویسے کبھی کبھار آؤٹنگ پہ جاتی ہیں تو زیادہ کس طرف جاتے ہیں, یا آپ کے ہسبینڈ ہیں تو وہ کیا چیز بیسیکلی پسند کرتے ہیں؟ آؤٹنگ زیادہ تو یہ ہماری, میں ویسے پریفر کرتی ہوں کہ ملک سے باہر آؤٹنگ ہو تو موبائل کم از کم آپ کے آف ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے, تو آپ بچوں کے ساتھ پراپرلی ٹائم گزار سکتے ہیں. صحیح ہے. ادروائز مری سائڈ پہ یا ناردرن ایریاز میں پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی حکومت ویسے سیاحت کو بڑی فروغ دے رہی ہے, تو یہاں پہ تو بڑے اسپاٹ ہیں, جس طریقے سے آپ کا خوشاب کا ایریا ہے, تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کل ہی اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی اچھالی لیک اور کھبیکی لیک اور یہ جو علاقہ ہے اس کو بہت ڈیولپ کیا ہے. PDCP نے بہت ڈیولپ کیا ہے اس کو. لاسٹ ٹائم میں جیپ ریلی پہ گیا تو بزدار صاحب سے وہ ڈائریکٹ بات کر رہے تھے, تو اتنا آپ کی پارٹی صحت کے حوالے سے بڑا فکر ماننا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہمارے جو اب آپ نے باقی ملکوں کی سیر کی ہے, میں نے تو بہت ملکوں میں گئی ہوں, تو بیسیکلی جتنی خوبصورتی ہمارے پاکستان میں شاید کہیں اور نہیں ہے. صرف صفائی کی کمی ہے, صرف بیسیکلی ہمیں ان چیزوں کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹس بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی جو لوگوں کو اکوموڈیشن دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ اچھی اکوموڈیشن ہو تو لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی, آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ آپ
हाफिज अहमद अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आज ईद के दिन। थैंक यू। अच्छा जी, क्या खाया आज ईद के दिन? क्योंकि खाने पीने में तो आप बड़े शौकीन मजाज लग रहे हैं मुझे। वो आज बिरयानी बनी थी, वो अच्छा, बिरयानी पसंद बनी है है। मुझे बिरयानी जी। ठीक है, फूफो के साथ कैसा रिलेशन है आपका? अच्छा है शुरू से। अच्छा, साथ मिलते हैं? हाँ जी। सारी दुख सुख भी करती हैं फूफो, पूछती हैं सारी बातें? हाँ जी, स्कूल अच्छा। का अक्सर औकात पूछती अच्छा, हैं, स्कूल स्कूल का कैसा पूछती जा हैं। रहा है। तो यहाँ पे बिरयानी बस- पसंद है फूफो? हाँ जी। बिरयानी तो हम भी खा के जाएंगे लगता है ऐसे। अच्छा, तो फूफो के अलावा सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है आपको ईद वाले दिन? सबसे ज्यादा मुझे फुफ्फो ही देती हैं। आपकी मम्मा भी सुन रही होंगी। हाँ, मम्मा देती हैं? हाँ जी, वो भी देती हैं। फुफ्फो सारे देती हैं सबसे ज्यादा? हाँ जी, वही चलो। देती हैं। सबसे कम ईदी कौन देता है? सबसे कम ईदी बता दो, नाम बता दो। आज उस बंदे का नाम जरूर टीवी पे नहीं, जाना सारे चाहिए। तकरीबन बराबर देते हैं। 5,000 बराबर ही देता है। 5,000 थोड़ा कोई नहीं देता, 100 रुपया 10 रुपया कोई नहीं इतनी देता। थोड़ी नहीं देता कोई। अच्छा चले ठीक है। डॉक्टर साहब अब वापस आपकी तरफ आते हैं हम, और एंड में बस यही पूछेंगे कि ईद के दिन हल्के के लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं। और एक सवाल जो कि इस वक्त पूरे सरगोदा में हर बंदा ये सोच रहा है कि डॉक्टर नादिया अजीज साहिबा कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगी, क्यों इलेक्शन आने वाला है। देखिए, फिलहाल तो हम बल्दियात के इलेक्शन पे फोकस किए हुए हैं। हमारा कंटोनमेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो कंटोनमेंट इलेक्शन में अपने उम्मीदवार जो है वो इंशाल्लाह उसके हम उतारेंगे और उसका प्रॉपरली फाइट करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो आपको सामने लेके आएंगे। हमारा इलेक्शन अभी दूर है, अभी डिसीजन होने में बड़ा टाइम है। मैं बहुत खुश हूँ और बड़ी राजी हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, वो भी फैसला होगा। और अभी कंटोनमेंट पे है, कंटोनमेंट पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि पहले बल्दियात के इलेक्शन, कंटोनमेंट के बाद बल्दियात के इलेक्शंस आएंगे। और देखिए, उसके बाद ही आप डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमने अब इसके बाद MPA या MNA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। कश्मीर इलेक्शन भी होने वाला है, आपकी पार्टी का बड़ा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है आपकी। कश्मीर इलेक्शन देखिए, डेफिनेटली ये इलेक्शंस जो होते हैं, ये जो रूलिंग पार्टीज होते हैं, इनके बड़ा इम्तिहान होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने अच्छे काम किए होते हैं तो कई जगह पे लोग आपसे नालां भी होते हैं कि आपसे वो चीजें, तवक्कुआत वो पूरी नहीं हुई होती। तो डेफिनेटली ये जो बाय इलेक्शंस होते हैं, या ये गिलगित बल्तिस्तान के या कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िया अजीज साहबा हमारे साथ थी। ईद का दिन उन्होंने हमें टाइम दिया, ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी से भी फ्री हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ सियासतदान, बतौर खातून सियासतदान एक बड़ा चैलेंज होता है हमेशा आपके लिए। आप बाय प्रोफेशन अगर डॉक्टर हो, आपने अपने क्लिनिक को भी, अपने हॉस्पिटल को भी देखना है, अपने मरीजों को भी देखना है, सियासत में हल्का के अंदर भी देखना है। कोई स्पेशल सीट की खातून सियासतदान नहीं, बल्कि इलेक्टेड सियासतदान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसके साथ साथ घर को, खानादारी को, और ऑब्वियसली किचन को। तो इस तौर पर एक कामयाब सियासतदान से हम बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, ईद की यादें शेयर कर रहे थे। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम को अंजाम दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।